روزہ صبر کا درس دیتا ہے اور تقوی کی راہ دکھاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب رحمتیں برسائی جاتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جو رمضان میں اللہ کے قریب ہوا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوا۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس سکھاتا ہے۔ جو رمضان کو پا کر بھی نہ سنورا وہ بد نصیب ہے۔ رمضان دل کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کا مہینہ ہے۔ روزہ تقوی کی سیڑھی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ رمضان میں نیکیوں کی بہار آتی ہے، رحمتیں برستی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ برے خیالات اور اعمال سے بچنے کا نام ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی زبان کو قابو میں نہ رکھے اس کا بھوکا رہنا بے فائدہ ہے۔ رمضان میں کیے گئے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ دل کو صاف کرتا ہے اور روح کو مضبوط بناتا ہے۔ رمضان میں سب سے بہترین عبادت دل کو محبت اور زبان کو ذکر الہی سے آباد رکھنا ہے۔ جو دل رمضان میں نرم نہ ہو وہ بہت سخت دل ہے۔ رمضان میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو رمضان میں سچائی اختیار کرتا ہے اللہ اسے دونوں جہانوں میں سرخرو کرتا ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ رمضان صبر اور شکر کی عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ جو شخص روزے کے دوران جھوٹ اور فریب سے نہ بچا اس کے لیے بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین مہینہ رمضان ہے۔ رمضان وہ موقع ہے جب ہم اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزہ تقوی کی مشق ہے جو ہمیں برائیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جو شخص رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں کی گئی چھوٹی نیکی بھی بڑے انعام کا باعث بنتی ہے۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی آنکھوں، زبان اور دل کو بھی روزے میں رکھو۔ روزہ جسم کو پاک کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ رمضان وہ درخت ہے جس کے سائے میں گناہوں سے معافی نصیب ہوتی ہے۔ سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ افطار کے وقت دعا ضرور مانگو کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ جو رمضان میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع رمضان ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے دل کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت دل کو سکون اور نور عطا کرتی ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اب ہمارے اندر کی برائی ہمیں آزماتی ہے۔ جو شخص رمضان کو ضائع کر دیتا ہے
وہ عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو رمضان میں مغفرت نہ پا سکا وہ سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ رمضان میں ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ کئی گناہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں صبر کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے دلوں کو محبت، ہمدردی اور شکر گزاری سکھاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو، وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ بندہ جب روتا ہے اللہ اسے تسلی دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے دنیا اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے در پر جھکنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ بندہ جب اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے عاجزی سے مانگتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آزمائش دیتا ہے مگر صبر کرنے والوں کو بے حد نوازتا ہے۔ بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بندہ اگر اللہ کے راستے میں چل پڑے اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ ہر بندے کے دل کی کیفیت جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہری عمل کو۔ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ کے در پر آ جائے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلے بندے کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، بس صبر چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے لیے روتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ بندہ اللہ کے راستے میں ایک قدم بڑھائے اللہ اس کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین طریقہ شکر اور صبر ہے۔ بندہ جب اللہ سے خلوص دل سے دعا کرتا ہے اللہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی خامیوں کو چھپاتا ہے اور معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر دیتا ہے۔
اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ بندہ چاہے سب کچھ کھو دے، اگر اللہ کا سہارا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جائے، دنیا کی فکریں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ بندہ اگر دل سے دعا کرے، اللہ اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا خوف سب سے بڑی حکمت۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے نوازتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو نوازتی ہے۔ بندہ جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، دنیا اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔ منفی خیالات سے قابو پانے کے لیے 3 حیران کن طریقے۔ نمبر 1، سوچ کو چیلنج کریں۔ منفی خیالات کو حقیقت کی کسوٹی پر رکھیں اور مثبت متبادل تلاش کریں۔ نمبر 2، ماحول اور مصروفیت بدلیں۔ تعمیری سرگرمیوں میں مشغول ہوں اور مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ نمبر 3، شکر گزاری کو عادت بنائیں۔ روزانہ نعمتوں پر غور کریں کیونکہ شکر گزاری ذہن کو منفی سوچوں سے آزاد کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت دروازے پر نہیں، دل پر دستک دیتی ہے۔ جب دنیا بے وفائی کرے تو اللہ کی وفا یاد رکھو۔ اللہ سے مانگنا کبھی رسوائی نہیں، ہمیشہ عطا کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اللہ کی محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ بندہ خطا کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی بے چینی کا سب سے بہترین علاج ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بے حد نوازتا ہے۔ اللہ کی رحمت گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی محبت دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بندے کی توبہ اللہ کے دربار میں سب سے خوبصورت منظر ہے۔ اللہ وہی دیتا ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد وہ چراغ ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کرتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ ہر وہ دعا سنتا ہے جو دل سے مانگی جائے۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا کبھی نہیں بھٹکتا۔ بندہ جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے اور دنیا کی خواہش میں بے قراری۔ اللہ
ہر ٹوٹے دل کی آواز سنتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا سب سے آسان راستہ صبر اور شکر ہے۔ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت مایوسی سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر دنیا کی ہر محبت ادھوری ہے۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے اونچا مقام پاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر سکون ممکن نہیں۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی الجھن سلجھا لیتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اللہ آزمائش دیتا ہے مگر مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت وہ بارش ہے جو دل کے بنجر زمین کو زرخیز کر دیتی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کی راہیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی یاد وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری دعاؤں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت سب محبتوں سے برتر ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے دنیا اسے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے مگر بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی میں روشنی آتی ہے۔ اللہ کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اللہ کے قریب وہی جاتا ہے جو دنیا کے شور سے نکلنا جانتا ہے۔ اللہ کی محبت میں جو روتا ہے وہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا بنا لے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن کچھ نہیں۔